السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبسکرائب آور چینل آسان تجوید آفیشیل بائی آن لائن کلاسز فار وومین۔ آج ہماری اس تختی پر سیکنڈ ویڈیو ہے۔ فرسٹ ویڈیو ہماری اسٹوڈنٹس کے لیے تھی، سیکنڈ ویڈیو ہماری اسٹوڈنٹس اور ٹیچر دونوں کے لیے ہیں۔ دونوں توجہ اپنی بنائی رکھیے گا۔ آج اس ویڈیو میں ایسی بہت سی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی جو آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنی، کسی ویڈیو میں نہیں دیکھی، کسی بتانے والے نے آپ کو نہیں بتائیں۔ آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بغیر ان باتوں کو شیئر کیا جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے تو پروفیشنل ٹیچرز کو یہ پتہ ہونا چاہیے ایسی کون سی باتیں ہیں جو شیئر کرنے کے ساتھ آپ سٹوڈنٹس کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ڈیفینیشن ہی ایسی ہونی چاہیے۔ تختی حرکات، لیسن نمبر 4، تختی حرکات، حرکات ثلاثہ غیر مدہ۔ 3 حرکات ایسی ہیں جو مد کے بغیر ادا ہوں گی، زیر، زبر، پیش۔ 3 حرکات، ان کو اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ لینگویج پر بہت زیادہ فوکس کریں، لہجے پر فوکس کریں۔ اعراب ہے، اعراب نہیں کہا جائے گا۔ اعراب جو ہے وہ دیہاتی کو کہتے ہیں۔ اعراب جو ہے، حرکات، اعراب، زیر زبر پیش یا کسی بھی حرکت کو اعراب کہا جاتا ہے۔ کسی کو ٹیچ کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی معلومات کا ذخیرہ ہونا چاہیے۔ سیکنڈ بات سمجھیں، زیر زبر پیش کو اور کیا کہا جاتا ہے؟ زیر زبر پیش کو کسرہ، فتح، دمہ بھی کہا جاتا ہے۔ زیر کسرہ ہے، زبر فتح ہے، پیش دمہ ہے۔ ایک حرکت جو ہے وہ سکون بھی ہے، جس کو جزم کہا جاتا ہے، وہ چھوٹی سی دال کی طرح ہوتی ہے۔ سب سے فرسٹ ورڈ دیکھیں، سب سے فرسٹ پہ الف ہے، جس کو ہم نے تختی اول میں الف پڑھا تھا۔ الف پر جب حرکت آ گئی ہے تو اس کو حمزہ میں کنورٹ کر دیا جائے گا۔ سیکنڈلی بات ٹائم ویسٹ کیے بغیر، اب ہم یہاں پر یہ جانیں گے کہ ہم حروف کو کتنا کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ حروف کی پروننسیشن کیا ہے، حرکات کی پروننسیشن کیا ہے۔ با جو ہے تختی اول میں ہم نے ایک الف کے جتنا کھینچ کر ادا کیا تھا، تو یہاں پر بھی ہم با کو سب سے پہلے ایک الف کے جتنا کھینچ کر ادا کریں گے، با۔ اس کے لیے آپ کو پریکٹس کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ جب با کو کھینچ کر ادا کریں گے تو زبر کے ساتھ بھی آپ با کو عموماً کھینچ سکتے ہیں، لیکن زبر کے بعد با کو کھینچنے سے بچنا ہے۔ با زبر با، ٹھیک ہے۔ جب آپ با زبر با، با زیر بی، با پیش بو پڑھتے ہیں تو جو جاننے والا ہے، تجوید جاننے والے ہیں، اس بات کا علم ہو جاتا ہے ان کو۔ با پروفیشنل ہے، با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، اس بات کی پریکٹس کریں۔ با کو پرناؤنس کرتے ہوئے کھینچ کر ادا کریں، لیکن جب زبر آپ کہہ دیتے ہیں اس کے بعد کوئی بھی حرف ہو اس کو نہیں کھینچنا۔ جیم ہم نے تختی اول میں 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا تھا، لیکن یہاں پر ہم اس کو ایک الف کے بقدر کھینچ کر ادا کریں گے۔ جیم زبر جا، تختی اول میں جتنا ہم نے صفات کا خیال کیا تھا اتنا ہی ہم آگے بھی کرتے رہیں گے۔ جیم کو ادا کرتے ہوئے ناک کے اندر آواز نہیں لے کر جائیں گے۔ جیم زبر جا، جیم زیر جی، لہجے کی طرف فوکس کریں۔ جیم زیر جی، جیم پیش جو۔ جب ہم پہلے با جیم یا کسی بھی حرف کو کھینچ کر ادا نہیں کرتے تو وہ زبر کے بعد احتمال ہوتا ہے کہ آپ اس کو کھینچ کر ادا کر سکتے ہیں۔ با زبر با، جب ہم پہلے ادا کریں گے با زبر با، یہ بالکل پرفیکٹ ادائیگی ہے۔ ایسی بہت سی باتیں فرسٹ ویڈیو میں ہم بیان کر چکے ہیں۔ زیر زبر پیش کھڑی کی ضدیں ہیں۔ زیر زبر پیش کو کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کے جتنا کھینچ کر ادا نہیں کریں گے۔ زبر اگر پر حروف کے اوپر آئے گی تو پر پڑھی جائے گی، باریک حرف کے اوپر آئے گی تو باریک پڑھی جائے گی۔ زبر منہ کے سیدھا کھولنے سے ادا ہوتی ہے، زیر ہونٹوں کے جھکاؤ سے ادا ہوتی ہے، ہونٹوں کو گول کر کے پیش پرناؤنس ہوگا۔ حرکات کو لمبا کب کرتے ہیں؟ یہ حروف، یہ تختی
مدہ و لین میں بتا دیا جائے گا۔ حرکات کو مجہول یا معروف پڑھنا کیسا ہے؟ حرکات کو معروف پڑھتے ہیں، مجہول نہیں پڑھتے۔ مجہول ہمارے سویرے کے وزن پر ہوگا، ہم زیر کو رے سویرے ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کا ٹھیک پرناؤنس جو ہے رائٹ والا دین دین عالمین کے وزن پر ہوگا۔ اس تختی میں بازربا بازربی یعنی زر زر زیر کو بھی مکمل طور پر صحیح تجوید کی ادائیگی کے ساتھ ادا کریں گے۔ با زبر زبر با، با زیر بی، با پیش بو ادا ہوگا۔ اور جب بھی آپ تختی کا نام لیں یا کوئی بھی حرف ادا کریں، ایک تجوید کی ٹیچر کو یہ پتہ ہونا چاہیے ہم نے حرکات ثلاثہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یہاں پر حرکات ثلاثہ پڑھیں گی تب بھی آپ کی امیج ٹھیک نہیں ہے۔ آپ ہر حرف کو ادا کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں، صرف قرآن پاک کو ادا کرتے ہوئے ہی آپ اس کو